بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ یہ ای بک ناول ہے جس کا نام ہے جگنوں سے بھر دے آنچل۔ رائٹر نیم ہے حورین حامیم۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حریم کہاں تھی آپ بیٹا؟ آپ کو صبح بتایا بھی تھا کہ آج کچھ لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ آپ کو جلدی گھر آنے کا بولا تھا۔ وہ جو اسکول سے تھکی ہوئی آئی تھی، ماں کی یاد کروانے پر سر پہ ہاتھ مار کے بولی، سوری ماما جان، آج اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ مسز واجد کو اپنی یہ بیٹی بہت پیاری تھی جو اپنی غلطی ماننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی تھی۔ اوکے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ابھی فریش ہو کر فوراً آ جاؤ۔ وہ لوگ بس آپ کے ہی انتظار میں تھے، آپ سے مل کر ہی جانا چاہتے تھے۔ اوکے ماما جان، میں ابھی 5 منٹ میں آئی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ بس بہن جی، مجھے تو آپ کی بیٹی پسند آئی ہے۔ اب بس آپ لوگ فوراً ہمیں ہاں کر دیں اور کوئی ڈیٹ فائنل کر لیں تاکہ میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جا سکوں۔ حریم کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خاتون بولی جس کو شاید زیادہ ہی جلدی تھی حریم کی ساس بننے کی، ارے آپ تو ہتھیلی پہ سرسوں جما رہی ہیں، ہمیں کچھ وقت دیں، پھر ہم آپ کو مشورہ کر کے پھر کوئی جواب دیں گے۔ مسز واجد نے خوش دلی سے کہا، جی جی بالکل، آپ کریں مشورہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جواب مثبت میں ہوگا۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ارے اتنی کیا جلدی ہے، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ جاؤ حریم بیٹا، کک کو کھانا لگانے کا بولو، مسز واجد نے ان کو روکتے ہوئے حریم سے کہا، اور وہ جی اچھا کہہ کر باہر جانے والی تھی کہ خاتون کے ساتھ آئی لڑکی رک گئی۔ ارے نہیں آنٹی، اس کا تکلف مت کریں، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اپنا بیٹا بھی گھر ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، انشاءاللہ اگلی بار ضرور کھانا کھائیں گی۔ وہ لڑکی جو شاید لڑکے کی بہن تھی، اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ مسز واجد نے کہا، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ عورت جو غالباً حریم کی ساس کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی، انہوں نے حریم کے سر پر پیار دیا اور واپسی کے لیے چل دی۔ اللہ حافظ۔ ماما جان، بابا کدھر ہیں؟ مہمانوں کے جانے کے بعد حریم نے ماں سے پوچھا۔ بیٹا آج ان کی آفس میں ضروری میٹنگ تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ ویسے بھی سب خواتین ہی آ رہی تھیں، اس لیے کہنے لگے کہ عورتوں میں میرا کیا کام؟ جی بالکل ٹھیک کہا تھا بابا جان نے۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آئے اب کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ جی ماما، میں بھوک کی بہت کچی ہوں، چلیں۔ جی تو بیگم، کیسے لگے آپ کو وہ لوگ؟ رات کو آفس سے آ کر واجد صاحب نے پوچھا۔ مجھے تو اچھے لگے وہ لوگ، اور ان کے بیٹے کو تو ہم پہلے ہی دیکھ آئے تھے، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت پیارا بچہ ہے اور بالکل ویسا ہی جیسا میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے چاہتا تھا۔ خیر آپ بتائیں، آپ نے حریم سے پوچھی کہ اس کی رضامندی کہ وہ کیا کہتی ہے اس رشتے کے بارے میں؟ جی میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ ماما جان، آپ اور بابا جان میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ یقیناً میرے لیے بہترین ہوگا۔ ارے واہ، مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر۔ چلیں 1-2 دن تک پھر ان لوگوں کو ہاں بول دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، نیک کام میں دیر کیسی، مگر ابھی تو آپ چلیں، چل کے کھانا کھائیں، میں حریم کو بلا کر آتی ہوں، مسز واجد نے کہا، اور حریم کے کمرے کی طرف چل دی اور واجد ملک ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ حریم فاطمہ اکلوتی اولاد تھی اور دونوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ حریم اتنا پیار ملنے کے باوجود بھی بگڑی نہیں تھی، بلکہ ایک حساس اور نرم دل کی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی بھی اکلوتی ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ لائٹ براؤن آنکھیں، گوری رنگت، لمبے گھنے بال، مناسب قد، ان سب خوبیوں کی مالک حریم فاطمہ بہت پیاری لڑکی تھی جس کو دیکھ کر موم کی گڑیا سا گمان ہوتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے حسن سے بے نیاز تھی۔
اور ہر وقت سر پر رہنے والا دوپٹہ اسے اور بھی خوبصورت بناتا تھا۔ حریم نے ایم اے انگلش کیا تھا اور شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کے قریب بنے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ واجد صاحب کے بہترین دوست ساجد علی اپنے بیٹے احمد علی کا رشتہ واجد ملک کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، اور آج اسی سلسلے میں مسز ساجد اور ان کی بیٹی ان کے گھر آئے تھے۔ واجد ملک اور مسز واجد بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اور وہ اپنے فرض کو ادا کر کے عمرہ اور حج کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ماما آپ نے بلایا ہے مجھے؟ احمد نے مسز واجد کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا، مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسز ساجد نے کہا۔ ماما آپ جانتی ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ کیوں ہر روز مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی ہیں؟ احمد نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ بیٹا میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کے سر پہ صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بتائیں ایسی کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کے لیے ایسی خواہش نہ رکھتی ہو؟ اگر میری بھی یہ خواہش ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ماما کچھ بھی غلط نہیں، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے آپ مجھے فورس نہ کریں۔ بیٹا آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ تو میری ہر بات مانتے تھے، تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے؟ مسز ساجد نے بھیگی آنکھوں سے پوچھا، مگر شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں احمد کے انکار کی وجہ جانتی تھی۔ اوکے ماما آپ روئیں نہیں، آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کر دیں۔ احمد نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے میری بات مان لی، اب بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ مسز ساجد نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما، مجھے کوئی بھی لڑکی نہیں پسند، جہاں آپ چاہیں کر دیں میری شادی، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ خاندان کی کوئی لڑکی نہ ہو۔ جی بیٹا، خاندان کی کوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاپا کے دوست واجد ملک کی بیٹی ہے۔ میں اور فرح گئی تھی ان سے ملنے، اور ہمیں وہ بہت اچھی لگی آپ کے لیے، مسز ساجد نے خوشی سے بتایا۔ مطلب آپ لڑکی پسند کرنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں اگر میں انکار کر دیتا تو؟ وہ اس لیے بیٹا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ اپنی ماما کی بات نہیں ٹال سکتے، اور بالفرض آپ انکار کر بھی دیتے تو اس بار میں نے آپ کی ایک نہیں سننی تھی۔ مسز ساجد نے کہا۔ اوکے ماما، اب آپ کی مرضی، جو مرضی کریں، اور بس سادگی سے کرنا جو بھی کرنا ہو، مجھے کسی قسم کا بھی شور شرابہ پسند نہیں ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اپنے روم میں، آفس کا کام بھی کرنا ہے۔ احمد نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شکر ہے یہ لڑکا مانا تو صحیح، مسز ساجد نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر اپنی بیٹی فرح کو کال کر کے بھائی کی رضامندی کے متعلق بتانے چل دی۔ ساجد علی اور مسز ساجد کی 5 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے تینوں بڑے تھے اور بیٹیاں دونوں چھوٹی۔ بڑے دونوں بھائی فہد اور زاہد شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، اور بڑی بہن فرح بھی شادی شدہ تھی۔ احمد اور فریحہ ہی بس رہ گئے تھے۔ احمد نے ایم کام کیا تھا اور پرائیویٹ کمپنی میں پرکشش پہ جاب کرتا تھا، اور فریحہ بی اے کر رہی تھی۔ آج کل مسز ساجد کو احمد کی شادی کی فکر لگی ہوئی تھی، مگر احمد کسی طور پر بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر آج بالآخر مسز ساجد کے آنسوؤں نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر 1 مہینے کے اندر حریم فاطمہ حریم احمد بن کر ساجد ولا میں آ گئیں، اور اس وقت احمد کے سجے ہوئے بیڈ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں کہ نظر سائڈ ٹیبل پر موجود احمد کی مسکراتی ہوئی تصویر پر پڑی۔ بلا شبہ وہ وجاہت سے بھرپور ایک خوبصورت مرد تھا، اور ہلکی ہلکی داڑھی اور کھڑی مغرور ناک اس کے چہرے کو اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ حریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حریم کی محبت دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے توڑی، اور حریم کی پلکیں بے ساختہ جھک گئیں۔ احمد آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کا میرے خیال میں آپ کا جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اس گھر میں۔ اور میری نظر میں احمد کے الفاظ سے زیادہ لہجہ سرد تھا، جس نے حریم کو آنکھ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہنے کو اس کا شوہر تھا۔
حریم اس کی آنکھوں کی سرد مہری کی تاب نہ لا سکی اور نظریں دوبارہ اپنی ہتھیلیوں پر جما دی۔ پہلی بات یہ کہ آپ اس گھر میں اور اس کمرے میں صرف میری ماں کی وجہ سے موجود ہو۔ ان کے آنسو میں برداشت نہیں کر سکا، ورنہ میں شادی پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو میرے والدین اور میرے بہن بھائیوں کی ہر حال میں عزت کرنی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اگر کبھی آپ کے دماغ میں یہ فطور آئے کہ آپ کو بھی اور لڑکیوں کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا ہے تو میری طرف سے آپ شوق سے جا سکتی ہیں، مگر مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے ماں باپ کو کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے الگ رہنے کا خیال آج ہی دل سے نکال دیں۔ اور آخری بات، مجھے بے باک اور زیادہ میک اپ کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، اس لیے کوشش کرنا کہ میک اپ کر کے میرے سامنے مت آنا، احمد نے کہا اور چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور جاتے ہوئے رکا اور گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی حریم کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے حسن کو خراج دینے کے لیے اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ساری رات ایسے بیٹھنے کا شوق ہے تو یہ شوق صوفے پر بیٹھ کر پورا کر لیں اور بیڈ خالی کر دیں۔ ہاں، ایک اور بات، ایک ہی کمرے میں رہنا مجبوری ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ صوفے یا قالین پر سوئیں گی، کیونکہ مجھے بیڈ پر اکیلے سونے کی عادت ہے۔ آئی ہوپ آپ میری باتوں کو اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی۔ احمد لفظوں کی تیر چلا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حریم اٹھی اور سارا زیور باری باری اتارا سوائے کانچ کی چوڑیوں کے، کیونکہ اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ احمد چینج کر کے آیا تو حریم چینج کرنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ حریم خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، آپ چوڑیاں پہننے کا شوق دن میں پورا کر لینا، رات میں ان کا دھمال ڈلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حریم نے خاموشی سے چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھ دیں۔ یا اللہ، کہیں یہ گونگی تو نہیں؟ جب سے آئی ہے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ پھر یہ تو اور بھی اچھا ہے اگر گونگی ہے، جو کہوں گا چپ کر کے مان جائے گی۔ احمد اپنی سوچ پر مسکرا دیا اور کروٹ بدل کر جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا، مگر حریم ساری رات نہ سو سکی اور یہی سوچتی رہی کہ احمد نے وہ سب کیوں کہا۔ وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھا، مطلب وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ جی، کہاں پھنسا دیا مجھے معصوم کو۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بس برداشت ہی کیا جا سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے فجر کے اذانوں کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک نظر بیڈ پر سوئے احمد پر پڑی تو پہچاننا مشکل تھا کہ سویا ہوا شخص وہی ہے جو کچھ گھنٹے پہلے ظالم بنا اسے ہدایات دے رہا تھا، کیونکہ سوتے میں احمد چھوٹا سا معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ حریم سوچوں کو جھڑکتے ہوئے وضو کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح احمد کی آنکھ کمرے میں ہونے والے شور سے کھلی۔ شور اس کی بہن اور کزنز کا تھا۔ بھابھی آپ کو منہ دکھائی میں کیا دیا بھائی نے؟ ایک کزن نے پوچھا اور حریم سوچ میں پڑ گئی کہ کیا جواب دے کہ لڑکیوں کو تو منہ دکھائی میں انگوٹھی دی جاتی ہے اور اسے منہ دکھائی میں صرف انگوٹھا دکھا دیا گیا ہے۔ وہ ابھی کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ احمد کی شوخی سے بھرپور آواز آئی کہ وہ صبح صبح تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ میری بیگم کو، اب وہ یہیں ہیں، بھاگی نہیں جا رہی، اس لیے فی الحال آپ لوگ نیچے جائیں اور ناشتے کا انتظام کریں، ہم بس ابھی فریش ہو کر آتے ہیں۔ اوہ، ایک ہی دن میں بیگم کی سائڈ لینی شروع کر دی، ایک کزن نے مایوس خیز انداز میں کہا۔ ہاں تو میری بیگم ہے، میں لوں گا سائڈ، احمد نے شوخی سے کہا۔ اوکے بھائی، ہم چلتے ہیں، آپ بھابھی کے ساتھ آ جانا۔ اس سے پہلے کہ ساری کزنز باتوں میں مزید وقت ضائع کرتی، فریحہ نے فوراً کہا اور سب کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ اور حریم یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میری بیگم کرتا وہی شخص ہے جس کے منہ سے رات انگارے برس رہے تھے۔ یہ لو اپنی منہ دکھائی۔ احمد نے سائڈ ٹیبل کے دراز پر سے ایک چھوٹی ڈبی نکال کر حریم کی طرف بڑھائی۔ حریم نے خاموشی سے پکڑی اور ڈبی کھول کر دیکھی۔ اس میں ایک خوبصورت نازک سی سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ ویسے آپ کا مسئلہ پیدائشی ہے یا کوئی حادثہ وغیرہ ہوا تھا؟
احمد نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تو حریم نے اس کی طرف سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ میرا مطلب ہے پیدائشی گونگی ہیں۔ استغفر اللہ، میں کیوں ہونے لگی گونگی؟ حریم نے برا مانتے ہوئے پوچھا۔ احمد پہلے تو اس کی آواز سن کر حیران ہوا، پھر لہجے کو سرسری بناتے ہوئے پوچھا، رات سے تو آپ بولی نہیں، اس لیے مجھے لگا شاید آپ گونگی ہیں۔ رات سے آپ ہی تو بولے جا رہے ہیں، مجھے بولنے کا موقع دیا ہی نہیں کہ میں بولتی۔ اوکے، اب اگر آپ بول سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ بولیں۔ بہتر ہوگا کہ میرے سامنے کم سے کم بولیں، کیونکہ مجھے شوہروں کے آگے بولتی ہوئی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ اور آپ اٹھیں اور نیچے چلیں، سب لوگ ناشتے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اس نے تلخی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہیں عجیب شخص ہے، رات سے اپنے حکم سنا سنا کر میرے کان کھا لیے اور میرا ذرا سا بولنا بھی نہیں برداشت ہوا۔ اوف حریم، کیا بنے گا تیرا؟ حریم نے خود سے کہا اور احمد کے پیچھے چل دی۔ جب وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں واجد ملک اور مسز واجد بیٹھے ہوئے تھے۔ حریم بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم۔ حریم نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ مسز واجد نے پوچھا۔ جی ماما جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور بابا جان کیسے ہیں؟ حریم نے ماں باپ دونوں سے پوچھا۔ ہم بھی ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کر اور بھی زیادہ ٹھیک ہو گئے ہیں، واجد ملک نے جواب دیا اور حریم ان کی بات پہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ہاں بھائی واجد، آپ لوگ کب تک جا رہے ہیں عمرے پہ؟ ساجد بیگم نے پوچھا۔ بس یار، آج ولیمے کے بعد رات 10 بجے کی فلائٹ ہے کراچی کی۔ کراچی کی کیوں؟ بس یار، یہاں سے ڈائریکٹ نہیں جاتی کوئی بھی فلائٹ سعودیہ کے لیے۔ کراچی جائیں گے، وہاں ایک دن کا اسٹے کریں گے، پھر سعودیہ کی فلائٹ ہوگی۔ ٹھیک، اور کتنی دیر کے لیے جا رہے ہو؟ 3 ماہ کے لیے، پہلے انشاءاللہ عمرہ کریں گے، پھر حج کر کے ہی واپس آئیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ لوگوں کی عبادتیں قبول کرے۔ ساجد صاحب کے کہنے پر سب نے ایک آواز میں آمین کہا۔ اور ساجد یار، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اور بیٹا احمد آپ بھی پلیز۔ ارے واجد یار، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، حریم اب صرف تمہاری ہی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے۔ اچھا یار، تیرا بہت بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دے، گھر میں مہمان بھی موجود ہیں اور پیکنگ بھی کرنی ہے ابھی۔ چلیں بیگم جی چلیں۔ اچھا جی، سب کو خدا حافظ، واجد صاحب اور مسز واجد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور حریم کو پیار کر کے واپس چلے گئے۔ حریم بیٹا، اداس تو نہیں ہو؟ اب آپ ہمیں بھی اپنے ماما بابا ہی سمجھیں، اور اب شاباش میری بیٹی، اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر آپ کو ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر بھی جانا ہے۔ حریم کو آنسو صاف کرتا دیکھ مسز ساجد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ولیمے کی تقریب میں حریم آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی کہ کچھ پل تو احمد بھی اس کو دیکھ کر ساخت ہو گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ساری تقریب میں احمد اپنی بے ساختہ حریم کی طرف اٹھنے والی نظر کو روک نہیں پایا، اور دوسری طرف حریم تھی، کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل اداس ہے اور ایسی ہی تھی، کسی سے اپنے درد شیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کو اپنے دکھوں کے اشتہار لگانا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ اپنا غم بھلائے سب کے خاطر خوش دکھنے کی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ ایسے بھی کرتے ہیں بھلا کوئی؟ ولیمے کی تقریب کے بعد جب اس کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو وہ یہ سوچ کر چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ جس کے لیے کل تیار ہوئی تھی۔ جب اس نے کل نہیں دیکھا تو آج کیا دکھے گا، تو پھر فائدہ خود کو تھکانے کا، سونا ہی بہتر ہے۔
جب احمد رات کے 1 بجے سب مہمانوں کو رخصت کر کے کمرے میں آیا تو وہ مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ احمد کو غصہ تو بہت آیا اور اس کے سوئے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا جو پرسکون جھیل کی مانند لگ رہا تھا، اور سوچنے لگا عجیب لڑکی ہے یار، مجھے تو لگا تھا یہ شور مچا کے سارا گھر سر پر اٹھائے گی اور اپنے ماں باپ کو رو رو کر 2 4 اپنے سے لگا کر میرے ظلم کی داستان سنائے گی اور میرے گھر کو لات مار کر واپس چلی جائے گی، مگر اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی لو میرج ہو اور یہ اس گھر میں آئے بہت خوش ہو۔ کمال ہے، اتنا صبر، وہ بھی آج کل کی لڑکی میں۔ خیر دیکھتے ہیں ہم بھی اس کا صبر کتنی دیر چلتا ہے۔ احمد استزادیہ ہنسا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا کل بتایا بھی تھا اس کو، پھر بھی بیڈ پر سو رہی ہے۔ احمد چینج کر کے آیا تو اس کو بیڈ پر سویا دیکھ کر خود سے بولا اب کیا کروں، اٹھاؤں کہ نہیں۔ احمد نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر چھائے سکون نے احمد کو ایک پل کے لیے مبہوت کر دیا، اور پھر وہ سر جھٹک کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ احمد کی آنکھ کھل گئی، حریم کی آنکھ کھل گئی اور اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر فوراً اٹھ گئی اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولی وہ سوری، میں آپ کے بیڈ پر سو گئی تھی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آپ جا کر سو جائیں اپنے بیڈ پر۔ احمد اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے اٹھا اور بیڈ کی طرف چلا گیا اور وہ صوفے پر لیٹ کر سو گئی۔ احمد یہی سوچ رہا تھا کیا چیز ہے یہ یار، اس کو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا۔ اگلی صبح احمد کی آنکھ الارم سے کھلی تھی جو یقیناً حریم نے لگا کر اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ گیا اور حریم کو آوازیں دینے لگا۔ جی آپ نے بلایا؟ حریم نے آ کر پوچھا۔ یہ الارم کس نے لگایا تھا؟ احمد نے غصے سے پوچھا۔ جی میں نے لگایا تھا۔ کیوں؟ آپ کو مجھے اٹھاتے موت آتی ہے جو یہ سور پھونک دیا؟ جی ٹھیک ہے، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ احمد کو اتنے غصے میں دیکھ کر حریم نے ڈرتے ہوئے کہا، اور احمد ایک بار پھر حیران ہو گیا کہ کیا تھی یہ لڑکی جو مسلسل اس کو حیران کر رہی تھی۔ پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، سب کچھ واپس روٹین میں آتا گیا۔ احمد نے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی آفس جانا شروع کر دیا اور حریم نے بھی گھر کے کاموں میں مسز ساجد کی ہیلپ کرنی شروع کر دی۔ حریم نے خود کو مکمل احمد کی پسند میں ڈھال لیا تھا، مگر احمد پھر بھی اس سے کھنچا رہتا تھا۔ حریم احمد کے ایسے رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور اپنی پرسنل لائف کھل جانے کے ڈر سے وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر آخرکار اس کے ذہن میں احمد کے رویے کی یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ احمد کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور کسی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہ ہو سکی، اور گھر والوں نے بلکہ بقول احمد کی ماں کے فورس کرنے پر اس سے شادی کر لی۔ اور حریم کی سوچ کی تصدیق کراچی سے احمد کی خالہ کی بیٹی مائرہ نے آ کر دی، جو شادی میں اپنے ماسٹرز کے پیپرز کی وجہ سے نہ آ سکیں اور اب پورے 1 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے بعد آئی تھیں۔ اس کی احمد کے ساتھ بے تکلفی نے حریم کو کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھی احمد گھر پہ ہوتا مائرہ اس کے ارد گرد پھرتی نظر آتی، بہانے سے احمد کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اور تو شاید کوئی یہ سب محسوس نہ کرتا، مگر حریم کو مائرہ کا احمد کے آگے پیچھے پھرنا بری طرح سے محسوس ہوا تھا، اور اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس کا ہی چکر تھا، اس لیے مجھ سے شادی پر راضی نہیں تھے۔ بھابھی آپ کو کچھ خبر بھی ہے اپنے شوہر کی؟ فرح ایک دن میکے سے آئی اور اس سے یہ سب دیکھ کر رہا نہیں گیا تو وہ حریم کو خبردار کرنے آئی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ میرے شوہر کو ٹھیک تو ہیں؟ حریم نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، ابھی ٹھیک ہے مگر زیادہ دیر ٹھیک رہنا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ آپ کا شوہر؟ کیا مطلب؟ اور یہ تم آپ کا شوہر کیوں کر رہی ہو؟ میرا شوہر تمہارا بھی تو کچھ لگتا ہے، حریم نے حیرانگی سے کہا۔ جی بالکل لگتا ہے، کیوں نہیں لگتا، آپ کا شوہر میرا بھائی لگتا ہے، مگر ابھی فی الحال آپ اس پر فوکس کریں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے شوہر، میرا مطلب میرے بھائی پر نظر رکھیں، مجھے مائرہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ بھائی تو خیر اس سے ایسے چڑھتے ہیں جیسے وہ ناگن ہو، مگر مجھے مائرہ پر یقین نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ کیا مطلب فرح؟ پلیز کھل کر بتاؤ۔
اوفو میری بھولی بھابھی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے مائرہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ مائرہ کے بہت سے بوائے فرینڈس بھی تھے اور کافی عرصے سے بھائی کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھائی میں بھی انٹرسٹڈ تھی، مگر بھائی نے کبھی اسے لفٹ نہیں کرائی۔ وہ بھائی سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھی، مگر بھائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے گلی گلی گھملانے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند، اور نہ ہی میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنی عزت ہتھیلی پر لے کر پھرتی ہو۔ اس کو بھائی کے انکار پر بہت غصہ آیا تھا اور بھائی سے لڑی بھی تھی، اور وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اور پھر ان کی شادی پر بھی ماما نے خالہ سے کہہ کر اس کو شادی پر آنے سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ آ کر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ کیا؟ مگر مجھے تو یہی سننے کو ملا تھا شادی پر اس کے پیپرز کی وجہ سے چھٹی نہیں تھی، اس لیے نہیں آئی۔ حریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی شادی پر سب کو یہی وجہ بتائی گئی تھی، ورنہ خاندان تو بعد میں، پہلے میری بھابھیوں نے تانے مار مار کر ماما اور بھائی کا جینا حرام کر دینا رہا۔ اوہو تو یہ وجہ تھی۔ میں بھی سوچوں کہ میری اس پلاسٹک کی چڑیل سے کیا دشمنی جو وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی اور احمد کے آگے پیچھے ایسے گھومتی ہے جیسے میں نہیں وہ ہے احمد کی بیوی۔ بلکہ مجھے تو خود کئی بار شک ہوا تھا کہ کہیں احمد نے اس سے خفیہ شادی تو نہیں کر رکھی۔ حریم کے سنجیدگی سے کہنے پر فرح ہنستے ہوئے بولی، بھابھی اب آپ بھائی سے اتنا بھی بدگمان نہ ہوں۔ اس پلاسٹک کی چڑیل کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، مگر میں آپ کو اپنے بھائی کی گارنٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ وہ اس سب میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا تو بتاؤ اب میں کیا کروں تاکہ وہ چڑیل احمد سے دور رہے؟ کرنا کیا ہے، بس اس پر نظر رکھیں اور اس کو موقع نہ دیں بھائی کے آگے پیچھے پھرنے کا، بلکہ خود ان کے آگے پیچھے پھریں۔ فرح نے مشورے سے نوازا۔ میں آگے پیچھے پھروں؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب چوروں کی طرح توجہ حاصل کرنے والا کام۔ حریم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اوفو بھابھی، آپ بیوی ہیں بھائی کی، آپ اگر ان کے آگے پیچھے پھریں گی، ان کے کام کریں گی تو اس میں کوئی چوروں والی حرکت نہیں ہے۔ سب بیویاں کرتی ہیں یہ سب، اس لیے آپ کی کوئی بھی حرکت چھچورے پن کے زمرے میں نہیں آتی، جبکہ یہی سب مائرہ کے کرنے پر ساری حرکتیں ہی چھچورے پن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور آپ کیسی بیوی ہیں، کیسے برداشت کر لیتی ہیں اس پلاسٹک کی چڑیل کا بھائی کے آگے پیچھے پھرنا؟ کوئی اگر میرے شوہر کو گندی نظر سے بھی دیکھے تو میں اس کے بالوں سے پکڑ کر ایسے گھماؤں کہ اس کے سارے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اور ایک آپ ہیں جو اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ آؤ بی بی میرے شوہر پر ڈورے ڈال لو۔ اللہ اللہ کتنے ظالم ہو تم۔ حریم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ظالم کیا بھابھی، کوئی بھی عورت شراکت برداشت نہیں کرتی، اور یہ بھی چیز عورت کو ظالم بننے پر مجبور کرتی ہے۔ خیر میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا، جو میں نے دیکھا، جو محسوس کیا آپ کو بتا دیا۔ آگے آپ کا کام ہے کہ آپ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں پوری کوشش کروں گی تمہارے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹھو تو صحیح، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی پھر کبھی، ابھی تو میں بچے بھی گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور ان کے بابا بھی آنے والے ہوں گے، انشاءاللہ اگلی بار ایک دو دن رہنے کے لیے آؤں گی۔ ہاں جب مرضی ہو تمہاری، اب آ جانا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اوکے چلتی ہوں، خدا حافظ بھابھی۔ بھائی کو سلام کہنا۔ اوکے کہہ دوں گی، تم بھی دھیان سے جانا گھر، فی امان اللہ۔ فرح کے جانے کے بعد حریم یہ سوچنے لگ گئی کہ اس کی مائرہ کو احمد سے دور رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ارے آپ آ گئے، بہت تھک گئے ہوں گے نا، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شام کو جیسے ہی احمد تھکا ہارا آفس سے آ کر لاؤنج میں بیٹھا تو حریم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایسے پوچھا جیسے صدیوں سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہو اور ان دونوں میں بہت محبت ہو۔ جی لا دیں چائے؟ احمد نے حیرانگی سے اس کو دیکھ کر کہا۔ جی میں ابھی لائی، آپ تب تک روم میں جا کر چینج کر لیں، میں روم میں ہی لے آؤں گی۔ حریم کے جانے کے بعد احمد سوچ میں پڑ گیا، یہ بیٹھے بٹھائے اس کو کیا ہو گیا، اور پھر
سر جھٹک کر اپنے روم میں فریش ہونے چلا گیا اور مائرہ جو کب سے احمد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی حریم کی اس حرکت سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور حریم خود کش آواز دیتے ہوئے چائے بنانے چل دی۔ پھر اس کے بعد احمد رات کے کھانے پہ ہی کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ خود بھی مائرہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا مگر مائرہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی۔ مگر آج احمد جہاں حریم کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا وہیں اس نے مائرہ سے جان چھوٹنے پر سکون کا سانس بھی لیا۔ جس دن سے مائرہ آئی تھی احمد کا گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا اور دوسری طرف مائرہ نے بہت کوشش کی احمد کے کمرے میں جانے کی مگر اس کی کوشش کو حریم نے ہر بار ناکام بنا دیا۔ اگلے دن اتوار تھا اور احمد گھر پہ تھا۔ احمد کیا کر رہے ہو؟ احمد لاؤنج میں بیٹھا اخبار چاٹ رہا تھا کہ مائرہ نے بڑی نزاکت سے صوفے پہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کرکٹ کھیل رہا ہوں، اندھی ہو کیا نظر نہیں آ رہا، اخبار پڑھ رہا ہوں۔ احمد نے غصے سے جواب دیا۔ اسے اپنی یہ بے باک کزن شروع سے ہی زہر لگتی تھی۔ ارے ڈیئر، تو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، مائرہ نے لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ احمد کوئی جواب دیتا حریم نے انٹری ماری اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے پیار سے بولی، ارے آپ ابھی تک اخبار میں گھسے ہوئے ہیں، چلے اٹھیں دیکھیں نا، میں نے آپ کی پسند کا ناشتہ بھنا ہوا قیمہ اور پراٹھا بنایا ہے، کھائیں اور میرے ہاتھ کے ذائقے کو داد دیں۔ حریم احمد کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی اور مائرہ غصے سے جل بھن کر رہ گئی اور دوسری طرف پلاسٹک کی چڑیل سے جلدی جان چھوٹنے پر احمد شکر ادا کرتا ناشتے میں مصروف ہو گیا اور حریم اپنی کامیابی پر ایک بار پھر خوش ہو گئی اور اب تو واقعی مائرہ کو احمد کے ارد گرد تتلی کی طرح پھرتے دیکھ کر حریم کو مائرہ پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ احمد، میں جب سے آئی ہوں تم مجھے کہیں بھی گھمانے نہیں لے کر گئے، پلیز آج چلتے ہیں نا لانگ ڈرائیو پر۔ مائرہ نے دوپہر میں احمد کو لاؤنج میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر بڑی لجاجت سے کہا۔ احمد تو پھر سے اس کی شکل دیکھ کر ہی اکتا گیا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، احمد نے رکھائی سے کہا۔ مگر کیوں جی؟ مائرہ نے مسکین شکل بناتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اتوار کو بازاروں میں خوار ہو کر نہیں گزارنا چاہتا۔ احمد نے سارے لحاظ کو گولی مارتے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ احمد، تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ مائرہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں محبت کے صحیح معنی بھی نہیں پتہ ہوں گے اور بات کر رہی ہو محبت کی، اور تمہارے مسئلے تمہارا ہینڈک ہے، میرا نہیں، اس لیے بہتر ہے تم اپنی اوقات میں رہو اور آئندہ ایسی فضول گوئی سے میرے سامنے پرہیز کرنا، ورنہ ایک منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں اس گھر سے نکالنے میں، اور یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم مہمان ہو۔ احمد نے سرد لہجے میں پلاسٹک کی چڑیل کی مٹی پلید کی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ شام کو احمد لان میں بیٹھا تھا۔ حریم کے رویے میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ اس کے لیے اتنی لونگ اور کیئرنگ کیسے ہو گئی۔ خیر کیئرنگ تو وہ پہلے سے تھی اور بغیر کہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی کہ احمد کو کون سی چیز کب چاہیے، مگر احمد سے حریم کا ایک دم سے اتنا لونگ ہو جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ احمد کو اس کا رویہ برا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور احمد جس پر لڑکیاں مرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی اور جو لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا، آج وہی احمد حریم کی حرکتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ حریم کے بدلتے انداز کی وجہ سے احمد کو بہت سوچنے کے بعد یہی سمجھ آئی کہ وہ مائرہ کو اس کے آس پاس دیکھ کر جیلسی فیل کرتی ہے، اور یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ کھل کر مسکرا دیا۔ شام کو پھر لان میں احمد کو اکیلا دیکھ کر مائرہ دوپہر کی ہر بات بھلا کر اس کی طرف بڑھی اور ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے حریم نے کباب میں ہڈی بننے پر فخر محسوس کرتے ہوئے انٹری ماری۔ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، حریم نے بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ احمد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے یہ کیا، آپ کو یاد ہی نہیں؟ آپ نے صبح مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ شام کو مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے، اور اب آپ کو یاد ہی نہیں؟ میں نہیں بات کر رہی اب آپ سے، حریم نے مصنوعی ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور احمد سوچ رہا تھا اس نے ایسا وعدہ کب کیا تھا۔
اور پھر پیچھے کھڑی مائرہ کو دیکھ کر اسے سب سمجھ آ گئی اور مسکراتے ہوئے حریم سے مخاطب ہوا۔ ارے بیگم صاحبہ، بندہ بشر ہوں، بھول گیا، اس لیے آپ اس ناچیز کو معافی سے نوازتے ہوئے میرے ساتھ شاپنگ کرنے کی آفر کو قبول کرتے ہوئے مجھ ناچیز پر احسان فرمائیں۔ احمد نے شوخی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیماً آگے کو جھکتے ہوئے کہا، اور حریم حیرانگی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ منہ کھولے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی اور پیچھے کھڑی مائرہ کو غصے سے دل میں آگ لگی ہوئی محسوس ہوئی اور یہ سوچتے ہوئے اندر چلی گئی کہ اب بس کچھ ہی وقت ہے تمہارے پاس۔ احمد، خوش ہو لو جتنا خوش ہونا ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ایسی گیم کھیلوں گی کہ تمہاری ڈیئر وائف خود تمہارے منہ پر تھوک کر جائے گی اور تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کمرے میں آ کر مائرہ اپنے ذہن میں احمد کو برباد کرنے کا پلان ترتیب دینے لگی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ احمد نے منہ کھولے حیران کھڑی حریم کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، کہیں بھی نہیں، ادھر ہی ہوں، حریم نے بھوکلا کر کہا۔ تو پھر چلیں؟ احمد نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ کہاں؟ حریم نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ شاپنگ کے لیے بھائی، ابھی تو آپ مجھے میرا پرومس یاد کروا رہی تھیں اور اب آپ خود بھی بھول گئی۔ جائیے، 10 منٹ میں آپ تیار ہو کر آئیے اور آتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور میرا والیٹ لے آنا۔ حریم اسی طرح حیران ہوتے ہوئے تیار ہونے چل دی اور احمد مسکرا کر واپس چیئر پر بیٹھ گیا اور حریم کے بارے میں سوچنے لگا۔ حریم وہ واحد لڑکی تھی جو احمد کو چاہ کر بھی کبھی بری نہیں لگی تھی۔ وہ جو اپنے کام خود کرنا پسند کرتا تھا، اب اپنے کام حریم کو کرتا دیکھ کر اسے غصہ نہیں آتا تھا، اور اس بات پر اس کو حیرانگی بھی ہوتی کہ وہ کیسے اس کو اپنے آس پاس بلکہ اپنے بیڈ روم میں بھی کیسے آرام سے برداشت کر رہا ہے۔ پہلے وہ اپنے آپ سے جھنجھلا کر حریم پہ غصہ اتار لیتا تھا، مگر وہ بھی عجیب لڑکی تھی، ساری ڈانٹ سر جھکا کر سن لیتی تھی، ایک لفظ بھی آگے سے نہیں بولتی تھی، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ اور احمد کو سب سے زیادہ حیران یہ چیز کرتی تھی کہ آج کے دور کی بہو جو ساس اور نند کو ایک نوکیلا کانٹا سمجھتی ہیں، اس دور میں حریم اس کے والدین اور نند کا ایسا خیال رکھتی تھی جیسے وہ اس کے سگے بہن بھائی ہوں۔ ان سب چیزوں نے مل کر احمد کی حریم سے چڑھنے کی عادت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، بلکہ حریم نے کبھی بھی اس کو چڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح احمد کے آگے پیچھے نہیں گھومتی تھی۔ اور اس سب کے بعد احمد کو لگ رہا تھا یہ لڑکی آہستہ آہستہ احمد کے اندر جگہ بنا رہی ہے، اور احمد اندر ہی اندر حریم کو دل ہی دل میں جگہ دے چکا ہے۔ آئی نہیں ابھی تک، کہاں رہ گئی؟ چلو اٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ جب 10 منٹ تک حریم نہ آئی تو احمد خود اٹھ کر اندر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی بیوی نہیں، اس کی بربادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ احمد جب لان سے گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بابا تو دوست کے گھر گئے ہیں، مگر باقی لوگ کدھر گئے؟ جو اتنی خاموشی ہے؟ احمد سوچتا ہوا آگے بڑھا اور جیسے ہی اپنے روم کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی اپنے بیڈ پر مائرہ کو دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اور حریم کہاں ہے؟ بہت محبت کرتے ہو نا حریم سے تم؟ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حریم خود تمہیں ٹھوکر مار کے یہاں سے جائے گی۔ جب تم نے میری محبت ٹھکرائی تھی تو مجھے کتنا درد ہوا تھا، آج تمہیں دل کا درد محسوس ہوگا، اور افسوس کوئی بھی تمہاری طرفداری نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ احمد اس کی کہی باتوں کو سمجھتا، مائرہ نے اپنے اوپر سے چادر اتاری جو وہ اپنے اوپر لپیٹ کر کھڑی تھی، اس کو بیڈ کی سائڈ پر نیچے پھینک دیا، اور اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، احمد دیکھ کر چکرا کر رہ گیا، اور ابھی اس کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ مائرہ نے بچاؤ بچاؤ چیخنا شروع کر دیا۔ فریحہ اور مسز ساجد جو اپنے کمرے میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، فوراً آواز کی سمت بھاگی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ حریم جو اچانک یاد آنے پر چھت سے دھوئے ہوئے کپڑے اتار کر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے بھی سب کپڑے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے تھے، اور ساجد علی جو ابھی اپنے دوست کے گھر سے ہی آئے تھے، وہ بھی شور کی آواز سن کر اسی طرف بڑھ گئے، مگر آگے کا منظر سب کے چہرے کا رنگ اڑا گیا۔ مائرہ روتے ہوئے دوڑ کر مسز ساجد کے سینے سے لگ گئی اور مزید زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔
خالہ پلیز مجھے اس ضریمے سے بچا لیں، پلیز خالہ۔ اس نے کہا کہ حریم مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی ہے، کچھ کپڑے دکھانے ہیں، اس لیے میں اس کے کہنے پر اس کے کمرے میں چلی آئی، مگر کمرہ خالی تھا اور اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور میری عزت۔ مائرہ نے روتے ہوئے اپنی من گھڑت کہانی سنائی اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی احمد زور سے دھاڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بند کرو اپنی یہ بکواس، احمد نے کہا اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں شک کی لہر دیکھ کر ان کی طرف مڑا۔ ماما، بابا پلیز آپ میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بے قصور ہوں، یہ سب اس کی ایک گھٹیا چال ہے۔ نہیں خالہ، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو خود پر اتنا گھٹیا الزام لگائے گی؟ مائرہ روتے ہوئے بولی، تم جیسی ہی لڑکی ہوتی ہیں جو اپنے اوپر ایسے گھناؤنے الزام لگا کر نہ صرف خود پھنستی ہیں بلکہ اوروں کو بھی ساتھ پھنساتی ہیں۔ احمد نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تمہارا پول کھل گیا ہے تو تم اپنا الزام مجھ پر ہی لگاؤ گے۔ خالہ دیکھیں آپ کی بھانجی کے ساتھ آپ ہی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مائرہ نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ احمد، میں نے تو تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھائی تھی، یہ سب کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ارے 7 گھر تو جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنے ہی گھر میں نقب لگائی۔ ہماری عزتوں کا نہ صحیح، مگر ایک بار یہ ہی سوچ لیتے کہ آپ کی ایک ادب بیوی بھی ہے۔ اگر آپ کو مائرہ پسند تھی تو آپ مجھے تب ہی بتا دیتے جب میں نے آپ کی شادی کرنے سے پہلے پوچھا تھا، میں کبھی انکار نہ کرتی بلکہ آپ کی خوشی کو خوشی سے اپنے گھر لاتی، مگر اب آپ نے مائرہ کے ساتھ حریم کی بھی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں، اور اب بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے، کس منہ سے سامنا کریں گے ان دونوں بچوں کے والدین کا؟ آپ نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ ساجد علی نے سرد اور تلخ لہجے میں کہا اور احمد بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ مائرہ بیٹا، یہ آپ کا مجرم ہے، بتاؤ آپ اس کو کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ آپ جو بھی سزا دو گی اسے منظور کرنی پڑے گی۔ ساجد علی نے کہا، بابا کیسی سزا، جب میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تو؟ احمد نے بے بسی سے کہا۔ برخوردار، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب خاموشی سے کھڑے رہیں۔ انکل، اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب اس کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ یہ ہی مجھے عزت دے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حریم کو طلاق دے اور مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنی عزت بنائے۔ مائرہ نے آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا۔ بیٹا، میں نے آپ کی بات ماننے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب بات ساری حریم بیٹا پر آ کر رکتی ہے۔ یہ اگر آپ کے فیصلے کو قبول کرتی ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جی حریم بیٹا، یہ آپ کا بھی مجرم ہے، آپ بتائیں اس کی کیا سزا ہے؟ ساجد علی پہلے مائرہ پھر حریم سے مخاطب ہوئے اور احمد نے اب حریم کی طرف دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا لیا۔ جب سگے ماں باپ کو یقین نہیں تو وہ تو پھر غیر تھی، اور ویسے بھی اس کو اس نے اپنا بننے ہی کب دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بن گئی تھی اور اس کی خاموشی احمد کو تکلیف دے رہی تھی۔ میں احمد کی بات بھی سننا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حریم کے ہموار لہجے پر احمد کی آنکھ میں امید کی کرن جاگی۔ حریم، میں نے تمہیں 10 منٹ میں تیار ہونے کا بولا تھا، اور جب تم نہیں آئیں تو میں خود تمہیں اندر آ کر بلانے کا سوچ کر اپنے روم میں آیا تو یہ پہلے سے ہی ادھر موجود تھی، اور مجھے دیکھ کر اس نے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ حریم خود تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر اتار کر پھینکی اور چیخنا شروع کر دیا۔ احمد نے سب بتا کر اس امید سے حریم کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس کا ساتھ دے گی۔ حریم، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود مجھے… چپ، بالکل چپ، تمہاری طرف کی کہانی میں سن چکی ہوں، اب میں دوسری طرف کی کہانی بھی سننا چاہتی ہوں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ مائرہ کے بولنے پہ حریم نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور باقی سب کی طرف مڑی، بابا آپ نے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گی وہ آپ کو منظور ہوگا،
کیا آپ اپنی بات پہ قائم ہیں اور کیا مجھے فیصلے کا حق دیتے ہیں اور مجھ پہ یقین کرتے ہیں اور مجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ میرے فیصلے کو نہ صرف اہمیت دی جائے گی بلکہ سب مانیں گے بھی؟ ساجد علی نے سب پہ ایک نظر ڈالی اور کہا، جی بیٹا، آپ کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اوکے، تو پھر مجھے یقین ہے مائرہ پہ۔ حریم نے احمد کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا اور احمد بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ باقی سب کی بھی نظریں جھک گئیں اور مائرہ فخر سے احمد کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا، کہا تھا نا میں نے۔ اور تبھی حریم نے دوبارہ کہنا شروع کیا، مجھے یقین ہے مائرہ کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے سب جھوٹ ہے، اور مجھے یقین ہے احمد پہ کہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب سچ ہے، اور مجھے احمد کے بے قصور ہونے پر بھی کوئی شک نہیں۔ حریم کی بات سن کر سب سکتے میں آ گئے تھے۔ مگر مائرہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ مسز ساجد کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا۔ ماما جی، کیونکہ مائرہ جیسی لڑکیاں صرف گھر توڑنا جانتی ہیں، جوڑنا نہیں۔ اور ماما بابا، میں تو پھر غیر ہوں، مگر کم از کم آپ دونوں کو تو اپنی اولاد پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ہی احمد کی تربیت کی ہے، آپ لوگ اپنی تربیت پہ شک کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ کو اپنی ہی تربیت پہ یقین نہیں ہے۔ اور ماما، ساری دنیا بھی انسان کے خلاف ہو جائے تو ماں تب بھی صرف اپنی اولاد کے ساتھ دیتی ہے، چاہے ساری دنیا غلط کہے، مگر ماں اپنے بچے کو کبھی غلط نہیں کہتی۔ مگر آپ نے ہی سب سے پہلے انگلی اٹھانے والوں کا ساتھ دیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی خالہ، آپ میری بات سنیں، مائرہ نے غصے سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، بہت سن لی تمہاری، اب تک تم ہی سنا رہی تھی اور میں خاموش تھی۔ اب میری باری ہے، میں بولوں گی اور تم صرف سنو گی۔ حریم نے مائرہ کو جواب دیا اور پھر سے مسز ساجد کی طرف مڑی۔ ماما، یہ اس گھر میں آئی ہی یہ سب کرنے کے لیے تھی، اور ماما تب آپ کو نظر نہیں آتا تھا جب یہ آپ کے بیٹے کے آگے پیچھے پھرتی تھی، بہانے سے احمد کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، تب آپ نے کیوں نہ روکا اسے جب یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کر رہی تھی؟ اور اب اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی ہے اور احمد اس کی طرف راغب ہو گئے ہیں تو اب یہ کیوں شور مچا رہی ہے؟ اور جب آپ نے اسے کھلا چھوڑ ہی رکھا تو اب احمد کو کیوں روک رہے ہیں؟ اول تو اس کی ساری کہانی ہی جھوٹی ہے، اور اگر فرض کریں کہ سچی ہے بھی تو بھی مسئلہ کیا ہے؟ یہ یہی سب تو چاہتی تھی، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو تو گئی۔ آپ لوگوں نے وہی دیکھا اور سنا جو یہ آپ لوگوں کو دکھانا اور سنانا چاہتی تھی، مگر کبھی کبھی آنکھ کو دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہو سکتا ہے، حریم نے کہا اور مائرہ کی طرف مڑی۔ اور تم جو کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی خود کیوں اپنے پر یہ گھٹیا الزام لگائے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم جیسی گھٹیا لڑکیاں دوسروں کو پھنسانا چاہتی ہوں تو ایسے ہی گھٹیا کام کرتی ہیں۔ تم نے شور مچایا تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اس سب میں مرد کا جاتا کچھ نہیں اور عورت کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ اور محترمہ، اگر احمد کو یہی سب کرنا ہوتا تو وہ اپنے ہی گھر میں نہ کرتے، اور اگر کرتے تو بھی کم از کم دروازہ اندر سے لاک کر لیتے، مگر چونکہ تمہارے سارے پوائنٹس ہی ویک ہیں تو میں تمہاری بات کا کیسے یقین کروں؟ اگر تم سچی ہو تو مجھے کسی سالڈ پروف سے یقین دلاؤ جس سے مجھے لگے کہ تم سچی ہو۔ ہاں، میں جھوٹی ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں اس شخص کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ مائرہ نے اب بگولا ہوتے ہوئے احمد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شادی کر کے بہت خوش تھا اور میں اس کے چہرے سے یہ خوشی نوچنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت بار اپنی انا پر پاؤں رکھ کر اس سے محبت کا اظہار کیا، مگر اس نے ہر بار میری محبت کو ٹھکرایا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اگر یہ شخص میرا نہیں ہوا تو میں اس کو بھی اس کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ جسے یہ چاہتا ہے میں یہ سب تبھی کر دیتی جب اس کی شادی تھی، مگر مجھے کسی نے ہوا نہیں لگنے دی کہ اس کی شادی ہے، اسی لیے میں نے
آج سب پلان بنایا، میں چاہتی تھی حریم اس کو چھوڑ کر چلی جائے اور یہ ساری زندگی تڑپتا رہے، مگر اس حریم نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور آ گئی ہیروئن بننے۔ میرے ماما بابا نے مجھے مہمان کی عزت کرنا سکھایا، اس لیے میں مجبور ہوں کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتی، سو آپ پلیز زحمت کریں اور خود ہی دفع ہو جائیں اور آئندہ اس گھر کی طرف رخ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ حریم نے کہا میں اب خود بھی اس گھر پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مائرہ نے حقارت سے کہا تم یہاں تھوکنا پسند کر بھی لو تو بیٹا میں صاف بھی تم سے ہی کرواؤں گی، حریم نے اس کے لہجے میں جواب دیا، اور مائرہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی نہ صرف کمرے سے بلکہ ساجد ولا سے بھی نکلتی چلی گئی۔ ہاں بس سے کم جہاں پاک۔ مائرہ کے جانے کے بعد حریم نے ہاتھ جھاڑے۔ بیٹا آپ ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ مسٹر ساجد نے احمد سے کہا میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فی الحال سب میرے کمرے سے چلے جائیں۔ احمد کے سرد لہجے میں کہنے پہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اور کچھ بول سکے، اس لیے سب کمرے سے نکل گئے۔ آخر میں حریم جانے لگی تو احمد نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا اور نم لہجے میں کہا پلیز آپ نہیں جائیں، اور دروازہ اندر سے لاک کر کے حریم کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی گود میں سرک کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس جوان مرد کو اس طرح روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ احمد پلیز نہیں روئے نا، ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ جب احمد کافی دیر روتا رہا تو حریم نے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ احمد نے سر اٹھا کر دیکھا اور یہ دیکھ کر ہنس دیا کہ وہ پہلے سے رو رہی تھی مگر پھر بھی رونے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مگر آپ تو پہلے ہی رو رہی ہیں، احمد نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن اگر آپ چپ نہیں ہوئی تو میں اور زیادہ روؤں گی، حریم نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں نہیں رو رہا، اب آپ بھی مت روئیے، احمد نے حریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر حریم مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے جب بابا نے آپ کو فیصلہ کرنے کا بولا تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جب میرے ماما بابا کو مجھ پہ یقین نہیں تو آپ کو کیسے ہوگا، جس سے میں نے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ بات کرتے ہوئے احمد نے آخری بات پر نظریں جھکاتے ہوئے کہی، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، احمد نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کے پاس اپنی اتنی پیاری اتنی اچھی معصوم سی بیوی موجود ہے اور کبھی آپ نے اس کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا تو کسی غیر لڑکی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کے انداز چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ یہاں غلط نیت سے آئی ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں اسے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس پلاسٹک کی چڑیل پر یقین کرتی، حریم نے کہا، اور احمد اس پہ مائرہ کو پلاسٹک کی چڑیل کہنے پر کھل کر ہنس دیا۔ اچھا چلیں اٹھیں کھانا کھاتے ہیں چل کر، حریم نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، احمد نے کہا۔ بھوک نہیں ہے یا ابھی باہر نہیں جانا چاہتے، حریم نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے پوچھا۔ باہر نہیں جانا ابھی، احمد نے دوبارہ حریم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ احمد آپ اپنے ماما بابا کو غلط مت سمجھیے، انہوں نے تو اسی پر یقین کیا جو کچھ ان کو دکھایا اور سنایا گیا، پلیز آپ معاف کر دینا ان کو، حریم نے احمد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ ہاں مگر میں ان کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوا ہوں، انہوں نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس مائرہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اگر آپ بھی میرا ساتھ نہ دیتی تو وہ پلاسٹک کی چڑیل تو پڑ جاتی نا میرے گلے، احمد نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ایویں پڑ جاتی آپ کے گلے، میرے ہوتے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے پتہ ہے کہ میرا شوہر کبھی ایسی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی میں لوگوں کی باتوں میں یقین نہیں کرتی بلکہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں
اگر مائرہ کا فیصلہ آخری ہوتا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیتے؟ حریم کی بھیگی آواز پر احمد نے سر اٹھایا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو چھوڑنا میرے لیے اب بہت مشکل ہے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیتی تو آپ کو لے کے، ورنہ میں اکیلا یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ نہ آپ کو کبھی چھوڑتا اور نہ اس چڑیل کو کبھی اپناتا۔ احمد نے نرمی سے اپنے ہونٹ حریم کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اب کیوں اتنا پیار آ رہا ہے مجھ پہ؟ شادی کی پہلی رات تو اتنی باتیں سنائی تھی۔ حریم نے منہ پر سوڑا تو احمد ہنس دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ حریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ پہلے جب میں یونین جاتا تھا تو لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں تو ان کی طرف دیکھ کر مجھے کوفت ہوتی تھی کہ یہ کیسی لڑکیاں ہیں جن کو اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ یونین کے دور سے ہی میری لڑکیوں کے لیے نفرت کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ماما نے جب میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی کی تو بھابھی ایک مہینے بعد ہی بھائی کو لے کر الگ ہو گئی، اور وہ بھائی جو ماما سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم بہن بھائیوں کے لاڈ اٹھاتے تھے، وہ ایک مہینے میں ہی سب بھول کر بھابھی کے ساتھ چلے گئے۔ ماما اس دن بہت روئی تھی۔ اس دن لڑکیوں کے لیے میری نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر ماما نے دوسرے بھائی کی شادی کی تو وہ بھی ایک ماہ بعد ہی الگ ہو گئے، اور جب ماما نے ان کو روکا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پرسنل لائف انجوائے کرنے دیں، اور جب آپ نے بڑے بھائی کو نہیں روکا تو مجھے بھی مت روکو۔ اس دن میری ماما پہلے بھائی کے جانے سے بھی زیادہ روئی تھیں، اور اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ماما کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر ماما نے فورس کیا اور میں نے آپ سے شادی کر دی، اور میں خود سے عہد کر کے روم میں آیا تھا کہ اگر آپ نے بھی مجھے بھابھیوں کی طرح الگ ہونے کا کہا تو میں آپ کو تو چھوڑ دوں گا مگر اپنی ماما بابا کو نہیں چھوڑوں گا۔ وعدہ کریں مجھ سے، حریم نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ احمد حیران ہوا۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ ایسا ہی کریں گے؟ وعدہ کریں کہ آپ اپنے ماما بابا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ احمد، ماں باپ کا دل دکھا کر انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، چاہے جتنی بھی دولت کما لے، اسے کبھی بھی کوئی خوشی اور سکون پھر کبھی نہیں ملتا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ماما بابا کو نہیں چھوڑوں گا۔ گڈ بائے، حریم نے احمد کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ اب آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں، احمد نے کہا۔ کیا؟ وعدہ کریں کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی اور ہمیشہ ایسے ہی میرا ساتھ دیں گی، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ایسے ہی میرے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، مجھے تب بھی اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے۔ اب چلیں، اٹھیں، باہر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، حریم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، ابھی میں کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ماما بابا مجھ سے معافی مانگیں گے، اس لیے پلیز ابھی نہیں، میں کل ان سے مل لوں گا۔ ابھی آپ بس میرے پاس بیٹھیں۔ احمد نے دوبارہ اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، حریم نے منہ پھلایا۔ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، اور یہ عزت آج اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور مجھے اگر اس سے بھی زیادہ قابل احترام لفظ ملے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے تو میں وہ بھی استعمال کروں گا۔ احمد نے حریم کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے کیا؟
یا میں آپ کو لڑکی نہیں لگتی؟ حریم نے احمد کی حرکت پر بلش ہوتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، آپ بالکل لڑکی ہی ہیں اور پہلی اور آخری لڑکی ہیں جس سے میں نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کر سکوں گا، کیونکہ آپ اتنی اچھی اور پیاری ہیں کہ دل کرتا ہے آپ کو بس پیار ہی کرو۔ احمد نے پھر ایک جسارت کرتے ہوئے ارے ارے آپ تو زیادہ ہی پھیل رہے ہیں، حریم نے بری طریقے سے شرماتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو ابھی سرخ ہو گئی، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، جب کچھ کروں گا تب آپ کا کیا بنے گا؟ احمد نے ہنستے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ احمد نے حریم کے کان میں سرگوشی کی۔ جی، حریم کی مشکل سے آواز نکلی۔ حریم آئی ریئلی لو یو، کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت پیار کروں گا اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ احمد نے مان سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ جی، میں آپ کا ساتھ دوں گی، ہر قدم پر، حریم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر وائف۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور اپنی باہیں پھیلا دی۔ حریم شرماتے ہوئے اس کی باہوں میں آ سمائی اور پھر احمد نے اس کو اپنے پیار کی بارش میں بھگو کر اس کے دامن میں جھکنوں بھرنے شروع کر دیے۔